عمران اسماعیل صاحب، اس وقت ایک جانب سلسلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں، ہماری پچھلی دفعہ آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب سمیت کئی لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، لیکن وہ پی ایم ایل این کی سائڈ سے ہوئی ہے۔ اب یہاں پر آپ کو یہاں پر بھی گفتگو سے، حالانکہ شوکت یوسف زئی صاحب نارملی کافی نرم بات کرتے ہیں باقی پی ٹی آئی سے ہٹ کے، لیکن آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس طرح سے ایکسیپٹنس آپ لوگوں کی اس وقت نہیں ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب کی گفتگو کو آپ نے بھی خوش آئند قرار دیا آپ لوگوں نے، لیکن جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کی اس کیس میں بھی ان کو ایک سپیس ملا ہے، یعنی کہ 9 میں سے متعلق کیس تھا، باقی 4 لوگوں کو سزائیں ہوئی، ان کو نہیں ہوئی کیونکہ ان کے الابائی موجود تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو سپیس مل پائے گی اس پی ٹی آئی کے، اور خاص طور پر جن کا سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے کہ وہ کسی کو نہیں بخشتا سرٹیفکیٹ دینے میں؟ دیکھیں، ایک تو جو تباہی ہے نا پی ٹی آئی کی، اس کی ذمہ دار اس کی سوشل میڈیا بھی ہے۔ وہ لوگ جو پی ٹی آئی سے تعلق ہی نہیں رکھتے، پاکستان سے باہر ہیں، وہ اپنا اپنا چینل بنا کر بیٹھ گئے، اور وہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ معصومیت میں اس کو پی ٹی آئی آفیشیل پہ لگا دیتے ہیں، معصومیت میں عادل راجہ کی طرح اور بہت سارے۔ معصومیت کہہ لیں فی الحال تو، اور کیا کہہ سکتے ہیں، یہ بے وقوفی کہہ سکتے ہیں۔ وہ تو آن کرتے ہیں۔ عادل راجہ جیسے لوگوں کا کوئی تعلق واسطہ پی ٹی آئی سے ہے نہیں، نہ پاکستان سے ہے، وہ تو اپنے پیسے بنانے کے لیے بیٹھے۔ سو پہلے تو پی ٹی آئی کو وہاں سے ڈسٹینس کرنا چاہیے اپنے آپ کو، کہ وہ ان سے لا تعلقی اظہار کریں، بیکاز یہ لوگ صرف معاملات خراب کریں گے، کبھی بھی اچھے نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ انڈاؤٹیڈلی پاکستان میں اس وقت سب سے پاپولر جماعت یا لیڈر عمران خان ہے۔ پی ٹی آئی کی بغیر عمران خان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ سارے لیڈروں کو جمع کر کے ایک جگہ کھڑا کر لیں، عمران خان کو ایک جگہ کھڑے کریں، اس کا پلہ بھاری ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سو عمران خان کو -1 کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ کوئی سوچ سکتا ہے، اگر سوچتا ہے تو بالکل بیوقوفانہ بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ سو ہم نے یہ کیا کہا تھا؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ جی جو ریئل پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، جس نے اسٹرگل میں ساتھ دیا ہے، جس نے قربانیاں دی ہیں، وہ کوٹ لکھپت جیل میں بیٹھے ہیں 5 لوگ اور دیگر لوگ ہیں۔ اگر حکومت بات کرنا چاہتی ہے اور سیریس ہے ماحول کو، اس کو ٹیمپرز کو ڈاؤن کرنے کے لیے، تو جو شوکت یوسف زئی شروع میں بات کر رہے تھے کہ ماحول کریٹ کریں، تو وہ ماحول ایسے ہی کریٹ ہوگا نا جی کہ پی ٹی آئی کے کچھ ورکرز بیچارے غریب، جن کے پیروں میں جوتی نہیں ہے، ان کے پاس لائر نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ دہاڑی دار طبقہ ہے، ان کو ریلیز کروا لیں۔ یہ جو 4-5 لوگ ہیں کوٹ لکھپت جیل میں، یہ بالکل ہم خیال ہیں اس بات کے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے۔ لیکن ایک چیز ہے عمران اسماعیل عمران خان صاحب سے مجھے ایک کلیئرٹی دیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ ایک میں نے جو بات کی آپ سے کہ کیا شاہ محمود قریشی صاحب کی کرنٹ سینیریو میں جہاں انہیں سپیس مل رہا ہے، کیا ان کی ایکسیپٹنس ہوگی اس پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے جو کسی کو نہیں بخشتا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے رہنماؤں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہاں سے باتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے جو لوگ اس وقت باہر ہیں، کیا وہ آپ کی بات سننے کو تیار ہیں، آپ کو سپیس دینے کو تیار ہیں؟ نہیں تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے ساری ایکسرسائز کا۔ دیکھیں، جو ہماری پی ایم ایل این سے ملاقات ہوئی، دیٹ واز اسٹانشنگلی ایک خوش آئند ملاقات تھی۔ اچھا، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی ساری ڈیٹیل، آپ کو پہلے پروگرام میں بتا چکا ہوں، بار بار بتا چکا ہوں۔ پھر ہماری ملاقات ہوئی پی ٹی آئی کی جو پرانی سیاسی قیادت ہے ان کے ساتھ، اور جتنے لوگوں سے میں ملا ہوں 100% لوگ اس بات، میں آپ کو آن اوتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ 100% لوگ اس بات پر اگریڈ ہیں کہ جی بات چیت کا آغاز ہونا چاہیے، یہی راستہ ہے، مزاحمت کا راستہ اور یہ کون لوگ نہیں ہے مناسب۔ اب مزید ہم آگے اس میں نہیں چلتے، میں نام نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، اور برا ہو جائے گا ان کے لیے، تو لیکن بہت سینئر لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، تو ان کا مزاحمت کا راستہ ہمیں نہیں اپنانا چاہیے۔ اور یہی بات شوکت یوسف خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اگر پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے اور ادھر وہ پی ایم ایل این مذاکرات کے لیے تیار ہے، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو واٹ از اسٹاپنگ دیم؟ ابھی آپ نے علیمہ خان کا کلپ سنایا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی بالکل مذاکرات نہیں ہوں گے، اس سے مزاحمت ہوگی، اور خان صاحب نے آرڈر کر دیا کہ جی مزاحمت کریں اور لوگ باہر نکلیں۔ تو یہ آرڈر تو 2.5 سال سے ہو رہا ہے، کوئی نیا تو نہیں ہوا۔ آپ نے 2.5 سال میں کتنے لوگ نکال لیے باہر، یا کتنا بڑا پریشر کریٹ کر لیا، کتنے ریولوشن لے آئے۔ دیکھیں نا، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، پاکستان کے لیے آگے کون سا راستہ ہمیں بہتر لگتا ہے، ہمیں آگے چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے، یا ہم نے ریولوشن کا انتظار کرنا ہے تو ریولوشن کا انتظار کر لیتے ہیں کہ کب آئے گا۔ مجھے تو فی الحال یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بیسٹ آپشن اویلیبل ہے ٹو اسٹارٹ اے ڈائلاگ، خود پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے ان کی سینئر ٹیم ڈائلاگ کر لے، جن کو عمران خان نامنیٹ کریں وہ کر لیں۔ وہاں پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جن لوگوں کو نامنیٹ کیا وہ بھی پی ٹی آئی کے نہیں ہیں،
سیاسی ضرور ہیں لیکن پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. سو اگر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا وہ اس میں قصور کس کا ہے؟ عمران خان کا مزاج جانتے ہیں. اس میں قصور کس کا ہے کہ علامہ ناصر عباس کا نام آیا، ان کا نام آیا، جناب اچکزئی صاحب کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قصوروار عمران خان کو ہم اس وقت ٹھہرا سکتے ہیں جس وقت عمران خان کے پاس پوری انفارمیشن ہو، ان کے پاس اپنے سیاسی لیڈرز جا کے مل سکیں. وہ تو مل ہی نہیں سکتے، تو جو لوگ جاتے ہیں اپنی اپنی سائڈ کی انفارمیشن سناتے ہیں، اس پہ ڈیسیجن ہو جاتا ہے. اچھا، ایک آدمی کو آپ قید میں رکھیں، موبائل بھی نہ ہو، ٹی وی بھی نہ ہو، اخبار بھی نہ ملے، تو وہ کیا ڈیسیجن لے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، جواب لے لوں اب عمران. ماحول بنائے جی. عمران اسماعیل صاحب، یور کامنٹس ایٹ دی لاسٹ. بس میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعتاً گورنمنٹ سیریس ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ سیریس ہے، تو پھر تھوڑا سا ماحول میں تلخیق میں اضافہ کرنے کے بجائے اس میں کمی کریں. اور جس شخص کو بھی عمران خان نامزد کرتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے نیگوسیشن کے لیے، وہ میرا خیال ہے کہ اچکزئی صاحب اور ناصر عباس صاحب ہوں گے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کا آغاز کریں. بالکل آپ جس کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ جی ان سے بہتری آ سکتی ہے، ماحول میں بہتری آ سکتی ہے، وہ آپ کام کریں. کیونکہ حکومت وقت کے لیے بھی جو رائزنگ ٹیمپریچرز ہیں وہ مناسب نہیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جی. عمران اسماعیل صاحب، شوکت یوسف زئی صاحب، بلال اظہر کیانی صاحب فور یور ٹائم.